ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے خطیب نکتہ دان خطیب آل عمران جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب. خوشنودی ہے محمد و آل محمد صلوات. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. درود بر عظمت آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جسے درود آتا ہے وہ سارے زحمت کرو یار. انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا کی آج چوتھی مجلس سے میرا خطاب ہے. اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق مسلسل اس آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں اور موضوع یقیناً آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ عرض کر رہا ہوں عبادت اور معرفت. جتنے افراد ہو میرے لیے باعث عزت بھی ہو باعث فخر بھی ہو. وقت مجبوری ہے ہر بندے کے لیے، تو اس لیے بر وقت حاضر خدمت ہوں. میرے بزرگوں دوستو، آیت جو میں نے عنوان کر رکھی ہے وہ سورہ جن کی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس ذات احدیت نے ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ تمہیں یہ جو پیکر بشری عطا کیا، تجھے جو اشرف المخلوقات بنایا، کبھی اپنے اوپر غور کر. مولا فرماتے ہیں کہ من یعرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچانا ہے. معرفت بابا رضا شاہ جی، موضوع کے ساتھ انصاف کتنا میں کر سکا ہوں یہ تو آپ مومنین ہی، کیونکہ سامع جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں اپنے موضوع کے ساتھ بابا جی کتنا انصاف کر سکا ہوں. اللہ نے کہا کہ اپنے اوپر غور کر، تو شامل مخلوقات نہیں، تو اشرف المخلوقات ہے. تو شامل مخلوقات نہیں، تو اشرف المخلوقات ہے. تو تجھے جو اشرف بنایا ہے، فضول نہیں بنایا. تجھے جو میں نے مخلوقات میں اعلیٰ بنایا ہے، تجھے فضول نہیں بنایا. تجھے بنایا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. ذہن تیار ہے؟ یہ تو باتیں میں عرض کر گیا ہوں. آج جو اپنی تقریر میں نے سٹارٹ لی ہے اسی موضوع پہ رہ کے کہ بلا ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت. ہمیں آنکھیں ملی ہیں عبادت کے لیے، ہمیں کان ملے ہیں عبادت کے لیے، ہمیں زبان ملی ہے. اگر آپ، کیونکہ آپ جو پہلے آتے ہو نا، آپ کے لیے میں ایک گفٹ، تاکہ جو بعد میں آئے اسے سمجھ آئے کہ یہ جملہ ہم سن ہی نہیں سکے. قبلہ وہ زبان جو صرف اللہ کی عبادت کرے، وہ زبان اپنی نہیں رہتی، وہ لسان اللہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کان بابا جی جو صرف اللہ کی ہی عبادت کرے، وہ اپنے کان نہیں ہوتے، وہ اذن اللہ ہو جاتے ہیں. جس کا ہاتھ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اٹھے اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جاتا ہے، اور جو چہرہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے وہی وجہ اللہ ہو جاتا ہے. نہیں، ایک مل کے نعرہ حیدری. مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. ذہن الحمدللہ میرے قریب آگئے. ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت. ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت. جو موضوع میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے
کہ عبادت، میر صاحب قبلہ، عبادت درجہ کمال تک اس وقت جاتی ہے جب اس عبادت کے ساتھ معرفت شامل ہو۔ اگر بے معرفت ہے تو وہ نہ نماز فائدہ دے گی، توجہ چاہوں گا میں، یعنی نماز اگر معرفت کے ساتھ ہو تو وہ معراج المومنین ہے، نہیں آپ لفظ لیں یار، اگر نماز معرفت کے ساتھ ہے تو وہ مومن کی معراج ہے، اگر بے معرفتی نماز ہے تو وہ عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی، وہ عادت ہے، عبادت نہیں۔ عبادت بہترین وہ ہے جو معرفت کے ساتھ ادا کی جائے۔ موضوع اپنے سے مربوط ہوں میں، قبلہ بہترین عبادت وہ ہے جو معرفت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر اللہ کی معرفت ہے، پہلا لفظ ہے آج کی تقریر کا، ڈاکٹر صاحب قبلہ اگر اللہ کی معرفت ہے تو وضو کرتے ہوئے بھی چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیے؟ یہ ہزاروں مرتبہ میری مسجد سے، میرے ممبر سے یہ بیان ہوا ہے کہ مولا علی جب وضو فرماتے تھے، میرے علی جب نماز کے لیے وضو فرماتے تھے چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ ہم بھی وضو کرتے ہیں، سوال ہے نا میرا، ہم سارے وضو کرتے ہیں لیکن چہرہ متغیر نہیں ہوتا، ہم بھی نماز پڑھتے لیکن کپ کپی طاری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی معرفت کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ میرا جملہ ہی نہیں، مولا متقیان سے کہا گیا کہ مولا جو ہی آپ نماز کے لیے وضو فرماتے آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آپ بارگاہ میں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ علی جو کبھی خیبر میں نہیں کانپا۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور یہ میرا ترہ امتیاز ہے لوگوں کے۔ کسی نے نا مولوی اسماعیل سے کہا تھا کہ تجھے اس قوم کا خطیب ہے، بڑے نعرہ نہیں لگاتے، بچے نعرہ لگا رہے ہیں۔ مولوی اسماعیل مسکرا کے کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آئی؟ اگر سمجھ آ جائے تو بچوں کو آ جاتی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو ان معصوم بچوں کو آ جاتی ہے، نہ سمجھ آئے تو بڑھاپے میں بھی نہیں آتی۔ معرفت اتنی ضروری ہے، معرفت اتنی ضروری ہے، میں اپنے موضوع سے ایک لمحہ بھی نہیں ہٹنا چاہ رہا۔ معرفت اتنی ضروری ہے، یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے یہ عبادت کے لیے نہیں، معرفت کے لیے خلق ہوئی ہے۔ عبادت راستہ ہے، اے جملہ 3 دن دی جڑی میرے محنت ہے نا اس کو اب میں نتائج تک لا رہا ہوں۔ قبلہ عبادت راستہ ہے، معرفت منزل ہے۔ عبادت راستہ ہے، معرفت اس کی منزل ہے۔ ہر عبادت چاہتی ہے کہ معرفت تک جایا جائے۔ جسے بات یاد ہو وہ میری تائید کرے گا، مشہور زمانہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہے کنت کنزن مخفیا، معرفت میرا موضوع ہے، کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں، نہیں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ان ہاتھوں کو سلام ہے یار، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُكَ یا محمد، تو اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا۔ اے مصطفیٰ میں نے آپ کو خلق کیا ہے تاکہ لوگ مجھے پہچانے، یعنی اللہ بھی معرفت چاہتے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے بھئی، برعظمت آل محمد صلوات۔ اب آپ الحمدللہ بالکل تیار ہو گئے ہیں، اب میرے جملے کے قریب رہیے گا کہ بلا اللہ بھی چاہتا ہے معرفت، اسی لیے اس ذات احدیت نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نور سے 14 نور خلق کیے۔
14 نور خلق کیے اپنی معرفت کے لیے تاکہ لوگ مجھے پہچانے، مانے نہیں۔ مانتا تو ہر بندہ ہے۔ اگر یہی وجہ تھی کہ میرے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ ہے، سب نے کہا جی ہے، کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل تو کوئی نہیں رکھتے۔ جب کہا نا دلیل نہیں رکھتے، میرے نبی فرماتے وہ جو عورت چرخہ کاٹ رہی ہے اس سے پوچھو کہ اللہ ہے کہ نہیں، اس سے پوچھو کہ اللہ ہے کہ نہیں۔ قبلہ صحابہ گئے، جید صحابہ گئے، جا کے کہا تو بتا اللہ ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ آئی صاحب قبلہ اس نے چرخہ چلانا شروع کیا، روکا پھر چلایا، اس نے چرخہ چلایا، روکا پھر چلایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تجھے پوچھا ہے تو نے بتایا نہیں، کہا میں نے جواب دے دیا ہے، آپ نے سمجھا نہیں۔ ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے جی، میں نے جواب دیا ہے، آپ نے سمجھا نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں روکتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ کہا اگر یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو پوری کائنات چلانے کے والے کے بغیر کیسے چلے؟ یہ چرخہ میرے چلانے کے بغیر اگر نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ اس کا مطلب ہے پوری کائنات کو چلانے والا کوئی ہے۔ اللہ تو سارے مانتے۔ کہا میں نے انہیں خلق اس لیے کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ قریب رہیے گا، یعنی وہ نور جو ردائے رسالت پہن کے آیا۔ اگر ایک بندہ بھی اس لکھنوی مزاج کو لے، میری محنت پوری ہے۔ وہ نور جو ردائے رسالت پہن کے آیا، کائنات میں محمد کہلایا، مقصد اللہ کا تعارف تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ مقصد معرفت الہی۔ وہ نور جو تاج امامت پہن کے آیا، تاج ولایت پہن کے آیا، کائنات میں علی کہلایا، مقصد ان کا بھی معرفت الہی تھا۔ وہ نور جو پیکر حیا بن کے آئیں، کائنات میں سیدہ کہلائیں، مقصد ان کا بھی معرفت الہی تھا۔ قبلہ وہ نور جو حسن کا پیکر بن کے کائنات میں حسن بن کے آیا، مقصد ان کا بھی معرفت الہی۔ وہ نور جو سید الشہداء بن کے آیا، کائنات میں حسین کہلوایا، مقصد ان کا بھی معرفت الہی تھا۔ قبلہ ہم تو آپ تو بڑے دور کی بات ہے، ایک بڑا نام ہے جس کو جبرائیل کہا جاتا ہے۔ میرا ترہ امتیاز ہے وے ڈاکٹر صاحب قبلہ میں ہر مہیلہ سے کوئی نمی گال کرن دی جرت کرنا۔ جبریل کا کیا معنی ہے؟ توجہ رہے جی، اور میرے حال متوجہ رہو جی۔ جبریل کا کیا معنی ہے؟ جبریل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی میری بات لے، میری محنت پوری ہے۔ جبرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، دو لفظوں کا مجموع ہے، جبر اور ایل۔ جبر اور ایل، ان کو ملایا جائے تو بنتا ہے جبریل۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں یار۔ ایل جس طرح کے خدا فارسی میں اللہ کو خدا کہا جاتا ہے، انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے۔ انہیں انہیں کو بڑی ہے نا، توجہ ہے سرکار؟ انگلش میں گاڈ، فارسی میں خدا، عبرانی میں ایل۔ جبر کہتے ہیں خادم کو۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ کوئی علم کے متلاشی ایک بندہ بھی بات لے تو محنت پوری ہے۔ یعنی جبرائیل وہ خاص بندہ جو صرف اللہ کی خدمت کے لیے بنا ہے،
उसी को जबरील कहते हैं। आसफ जी लफ्ज लिए, वो खास बंदा जो अल्लाह की खिदमत के लिए बना है उसे जिब्रील कहते हैं। किबला हम तो बड़े दूर की बात है, हमारा तो आपका तो बड़ा दूर है। जब जबरील को खल्क हुआ तो अल्लाह ने पूछा तू कौन है? मेरे मौजू के करीब रहिएगा यार। तू कौन है? मैं कौन हूं? जबरील ने कहा अंता अंता, अना अना, मैं हूं, मैं हूं, तू है। शिया सुन्नी किताबों को आसमान तक हेर करने को तैयार हूं। एक दिन मेरे नबी ने सहाबा से पूछा कि जबरील को जानते हो? कहा जी फरिश्ता है, कुरान लाने वाला है। मासूम मुस्कुरा के कहते हैं ये मेरे अली का शागिर्द है। ये मेरे अली का शागिर्द है। किबला आज की तकरीर का कीमती तरीन जुमला हदिया कर रहा हूं। दुनिया में और हम में ये फर्क है, दुनिया मेरे मुस्तफा को जबरील से बढ़ा रही है। नहीं, रवायत दिखाने की पोजीशन में हूं। दुनिया कहती है कि एक वक्त आया कि जबरील ने आके कहा पढ़। ये तो मशहूर हदीस है ना कि जबरील ने आके कहा पढ़, तो नऊज़ बिल्लाह नबी कहते हैं मैं पढ़ना नहीं जानता। और यहां तक लिखे मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। जो बारीक जुमला सुनते हो, अगर नऊज़ बिल्लाह नबी पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे, जब कलम मांगा था दे देते। इन हाथों को सलाम है यार। अगर नऊज़ बिल्लाह मेरा नबी पढ़ना लिखना नहीं जानता था तो जब कागज कलम मांगा था फिर दे देते। नबी तो लिखना ही नहीं जानता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बारीक जुमला लेते हो, किबला मेरे नबी फरमाते कि जबरील मेरे अली का शागिर्द है। दुनिया में और हम में शान रिसालत में ये बुनियादी फर्क है। किबला जी का जो जबरील से सीखे वो लोगों का नबी है, जिसके शागिर्द अली से जबरील सीखे वो हमारा नबी है। बेहतरीन आपका मेयार समात है। मैं हर तकरीर में मेहनत करके नए से नया जुमला कहने की जुर्रत कर रहा हूं। याद रखेगा किबला अदल हसन जैदी का ये जुमला है, मेरा जुमला ही नहीं। मैं मिंबर पे पूरी अदल करता हूं। अपना जुमला किसी को नाम पे लगाने देता नहीं और किसी का जुमला अपने नाम पे लगाता नहीं। ये अदबी जुल्म है। तुसी जमीन किसी और नूं अपने नां ते नहीं लाण देंदे, तो ये हमारी भी तो जागीर है ना, ये साड़ी भी तो मेहनत है ना खुतबा दी। कि भला ये जुमला मेरा नहीं, अदल हसन जैदी का है। कहा अल्लाह ने पूछा जबरील तू कौन है? और जिन्होंने उर्दू समझ आती है, तू कौन है? मैं कौन हूँ? कहा तू है, मैं हूँ। अदल हसन जैदी लखनवी मिजाज के खतीब थे। वो बड़े प्यारा इस जुमले को कहा करते थे। कहा अल्लाह और जबरील के दरमियान जब मामला तू मैं तक पहुंचा फिर अली आए। अल्लाह अकबर यार, इन हाथों को सलाम है मेरा। जब मामला अल्लाह और जबरील के, जब अल्लाह और जबरील के दरमियान मामला तू मैं तक पहुंचा फिर अली आए। अली ने आके कहा कि नहीं जबरील इस तरह कह, अंता रब्बु जलील वाना अब्दु का जलील, तू मेरा जलील रब है। अल्लाह अकबर, तू मेरा जलील रब है, मैं तेरा जलील बंदा हूं। तो फिर कहने का हक रखता हूं ना कि जबरील को अल्लाह की मारिफत अली के बगैर नहीं होती। अल्लाह अकबर। वीर जी बात मैंने की है कि अगर जबरील को अल्लाह की मारिफत अली के बगैर नहीं होती, जबरील है क्या?
चलो इत्थे करके दुआ किबला की तकरीर मिक्स हो गई है। किबला ने भी 2 दिन, मैंने तो नहीं सुन सका, कल बैठ के सुना। तवज्जो है सरकार? ये जबरील हैं क्या? रज़ी अल्लाह के अलैहिस्सलाम है, अलैहिस्सलाम है जी, अलैहिस्सलाम है। तो फिर कहने का हक नहीं रखता जिनका अलैहिस्सलाम अल्लाह की मारिफत अली के बगैर हासिल नहीं करता, और रज़ी अल्लाह को अली के बगैर कैसे मारिफत आएगी? मैं एक मोड़ पे लेके जाना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह यकम मुहर्रम से लेके आज 28 सफर हो गई है। हर मेंबर से मकसद करबला बयान हो रहा है, ठीक है ना सरकार? होना भी चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा तो वो अपने मनसब से नाइंसाफी कर रहा है। मकसद इस कायनात पे मकसद करबला वाज़े करना है। मजलिस का मकसद है पैगाम करबला वाज़े किया जाए। पैगाम करबला, मैं अपनी मर्जी से कहूं कि करबला में ये हुआ, ये कमाल नहीं। आप कहें कि ये हुआ, यानी मैं करबला को अपनी मर्जी पे मोड़ लूं, यही तो खयानत है। मौला हुसैन से ना पूछें कि मौला आप करबला क्यों जा रहे हैं। मौला फरमाते 28 रजब शिया किताब कहो हाजिर करूं, अहले सुन्नत किताब कहो हाजिर कहूं, हर मसलक की किताब हाजिर करने को तैयार हूं। मेरे हुसैन फरमाते 28 रजब जब निकले तो मेरे मौला क्या फरमाते, मैं निकल रहा हूं अपने नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए। पढ़े लिखे हजरात, यार दाद आपने पूरी दी है, दुआ भी पूरी है, लेकिन मेरी मिन्नत है इस जुमले पे गौर चाहता हूं मैं। पीर कासिम शाह जी जितने सैयद हो, खास आपसे दाद दुआ चाहता हूं। मेरे मौला फरमाते मैं निकल रहा हूं अपने नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए। चलो टीचर भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5-7 टीचर तो मेरे अपने बैठे। सर जी इस्लाह किसे कहते हैं? इस्लाह कहते हैं कोई चीज अगर बिगड़ गई हो, कोई चीज अगर बिगड़ गई हो तो उसकी इस्लाह की जाती है, यानी शय को असल हालत में लाना। अगर जुमला समझ गए तो इंशाअल्लाह यकम मुहर्रम से 28 सफर तक का लुत्फ एक जुमले में आएगा। याद रखना, हुसैन मौला फरमाते मैं निकल रहा हूं नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए। अब रखना कुरान, वो बिगाड़ क्या था जिसकी इस्लाह हुसैन करने चला है। सर जी को फिक्र जहन में आई है वो बिगाड़ क्या था। अगर आपको याद रहा तो इंशाअल्लाह मेरी मेहनत का जुमला है, दिल पे लिख लीजिएगा। जब मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से करबला की तरफ आए हैं ना, मंजिल सालबिया मंजिल है जहां पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और सरकार हुर की मुलाकात हुई है। याद है आपको? जज्बाती नहीं होना। उस वक़्त जनाबे हुर जो थे वो लश्कर यजीद में थे, सरकार हुर लश्कर यजीद में थे। मेरे मौला से मुलाकात हुई, अभी आमना सामना हुआ कि एक कासद आया इब्ने ज़ियाद का। मैं अपने मौजू से नहीं हटा करता कि भला एक कासद आया इब्ने ज़ियाद का, उसने एक खत दिया जनाबे हुर को। वो कासद कंदी कबीले का था। वो कासद जो है वो कंदी कबीले का था। जो मेरे मौला के साथी थे ना, उनमें भी एक सहाबी कंदी कबीले का था। और अल्लाह वास्ते दात तुझे पूरी दी है, सिर्फ ये लफ्ज़ मेरा ले, कंदी कबीले का मेरे मौला का साथी था। उनका नाम था अबू शाशा। मैंने 2 मरतबा नाम लूँगा ताकि बच्चों को भी याद हो जाए। अबू शाशा ये कंदी कबीले का था। जब उसने देखा ना कि मेरे कबीले का बंदा और इब्ने ज़ियाद का कासिद, मेरे कबीले का बंदा और इब्ने ज़ियाद का कासिद, वो आ गया। उसने कहा कि यार मैं इसे समझाऊं, ए वे इस्लाह,
جس کی میرے مولا کرنے چلے تھے، وہ اس نے آگے بڑھ کے کہا تجھے پتہ ہے کہ تو کندی قبیلے کا ہو کے اور تو قاصد بنا ہوا ہے ابن زیاد کا؟ جو اس ملعون نے جملہ کہا، وہ ملعون تھا، اس نے جو جملہ کہا، اس نے کہا میں کوئی غلط نہیں کر رہا، یہ ہے اصلاح جو مولا کربلا کرنے چلا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کہتے ہیں اس کی وجہ تو گناہ کر رہے، تو ابن زیاد کا قاصد بنا ہے، تو گناہ کر رہے۔ جب کہا نا کہ تو ابن زیاد کا قاصد بنا ہوا ہے، تو گناہ کر رہے، اس نے کہا نہیں، میں اپنے امام کی اطاعت میں ہوں۔ یار اس کو فکر لے کے جانا ہے، آج داد کی مجلس نہیں، فکری مجلس ہے۔ میں اپنے امام کی اطاعت میں ہوں، اس کا مطلب ہے وہ ملعون بھی سمجھتا تھا کہ یزید امام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو فکر لے رہے ہو، وہ ملعون یہ سمجھتا تھا کہ یزید امام ہے۔ قبلہ یہ کندی قبیلے کا بندہ سمجھتا تھا، ابو شاشا یہ سمجھتا تھا کہ حسین امام ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، عبادت کی اصلاح کے لیے حسین کربلا نہیں گیا، عقیدہ امامت کی اصلاح کے لیے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے لفظ میرا لیے، یعنی اس وقت دنیا دو اماموں کو مان رہی تھی۔ مشکل بحث ہے، جو اس بحث پہ داد دے رہے ہیں انہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ قبلہ اس وقت دنیا دو اماموں کو مان رہی تھی، یزید کو بھی بندے امام مانتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو بھی بندے امام مان رہے تھے، متوجہ ہیں سرکار؟ یزید کو بھی امام اور امام حسین علیہ السلام کو بھی بندے امام مان رہے تھے۔ برعظمت آل محمد صلوات۔ مولا علی کا حقدار آ گیا اور سیدہ کے ویر کا عزادار آ گیا، اس لیے ادب سے رکنا پڑا مجھے، مولا کا خطیب باوقار آ گیا۔ یعنی مقصد کربلا، میرا سوال ہے اس خوبصورت اجتماع میں، ایک آدھ منٹ میں بات مکمل کر کے قبلہ کو ممبر دے رہا ہوں۔ قبلہ مجھے دکھائے وہ بندہ جو کہتا ہو یزید کے لشکر میں بھی بیٹھ کے کہ مغرب کی 3 رکھتے نہیں۔ کوئی ایسا تھا کہ جو کہے مغرب کی فرض 3 رکھتے نہیں؟ کوئی ایسا ہو جو کہے رمضان کے روزے فرض نہیں؟ کوئی ایسا ہے جو کہے فجر کی 2 رکعتیں واجب نہیں؟ یعنی مسئلہ عبادت کا نہیں، مسئلہ تھا عقیدہ امامت کا، جس کی اصلاح کے لیے رئیس کربلا نکلا۔ بس جو پیغام میں دینا چاہ رہا تھا، اب اس دور میں 2 امام سامنے آئے۔ اے جملہ اگر سمجھ گئے تو 28 سفر آپ کے ذہن میں اتر جائے گی۔ قبلہ اب میرے مولا نے اس کو واضح کیا کہ امام 2 ہوتے ہیں۔ جو بندے چپ کر گئے نا، قرآن کی عزت کی قسم ہے، قرآن میں بھی امام 2 ہیں، جو جہنم لے کے جائے وہ بھی امام ہے، جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی امام ہے۔ اب تو نے ان مجلسوں میں معرفت یہ ہے کہ اب فیصلہ کر کے اٹھ، اللہ کا بنایا امام کون ہے، لوگوں کا بنایا امام کون ہے؟ لوگوں کا بنایا امام کون؟ آج ہے 28 سفر۔ قبلہ کیونکہ نام ہے بے استادوں، قبلہ انشاءاللہ احسن انداز سے آج کا دن پڑھیں گے، مولا نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آج 2 ہستیوں کی شہادت ہے، ایک نبیوں کا سلطان، ایک حسن امیر ہے۔ میں شہادت نہیں، ایک جملہ قبلہ کی اجازت سے، آدھا منٹ لگے تو میں مکمل مصاحب اسی میں ہو جائے گا۔ یہ بھی معرفت کا جملہ ہے۔ امام جو دوسرا تھا
میرے امام کو کفن بھی 2 پہنائے گئے. امام دوسرے تھے نا, کفن بھی 2 پہنائے گئے. کائنات میں واحد امیر حسن ہے جس کا جنازہ قبرستان گیا بھی تھا. میں شہادت امیر حسن نہیں, میرا ایک اور جملہ جس کے لیے میں نے بات کی ہے. جنازہ گیا بھی تھا, جنازہ واپس بھی پلٹا تھا. میرے سر پہ قرآن رکھ لو, جب جنازہ گیا تھا کفن کا رنگ سفید تھا. ہائے نکلی ہے ہر مومن کی. جب جنازہ واپس پلٹا تھا نا, کفن کا رنگ سرخ تھا. سیدو غیر سیدو, میں نے تاریخ میں پڑھے صرف کفن کا رنگ سرخ نہیں تھا, 70 تیر حسن کے جنازے پہ. میرا سوال ہے, یہی اگر سوچ لے گئے یار کربلا میں تو یزیدی تھے, یہ حسن کے جنازے میں تیر مارنے والے کون تھے؟ جب جنازہ واپس پلٹا, آخری لفظ ہے, یہ میرا جملہ ہی نہیں, سرکار نکن پڑا کرتے تھے کہ میری مخدومہ نے پہلا تیر نکال کے کہتی ہے ہائے او میرا غریب حسین. نہ میں بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں. دوسرا تیر نکال کے کہتی ہے ہائے او میرا غریب حسین. تیسرا تیر نکال کے کہتی ہے ہائے او میرا غریب حسین. جنہوں نے ماتم کرتے, سیدہ فضہ منہ چوم کے کہتی ہے زینب تیرا کوئی عجیب مزاج ہے, حسن کے جنازے میں تیر لگے ہے, رو حسین کو رہی ہے. رو کے کہتی ہے اماں رو اس لیے رہی ہوں, میرا نانا کہتا تھا حسن امیر ہے, حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. اماں رو اس لیے رہی ہوں, اگر میرے امیر کے جنازے میں تیر لگے, اللہ جانے میرے غریب کے جنازے کی کیا حالت ہے. نکن فرمایا کرتے تھے زینب تیرا اپنا مقدر, ایک کے جنازے میں تیر, دوسرے کا تیروں پہ جنازہ. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بس یا اللہ.